من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے اب ہم اپنے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ بچوں، آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی معنی ہے پاکیزگی۔ زکوٰۃ اس مال کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل پہ مقررہ مقدار میں غریبوں اور مستحق لوگوں کو دیا جائے۔ نماز کے بعد سب سے افضل جو عبادت ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ جو ہے ہر اس آزاد، عقل مند اور بالغ مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا جو ہے، یا اس کے برابر کی رقم اگر اس کے پاس ہے تو وہ اس کے برابر کی رقم ہے، یا اس سے تھوڑی بہت اگر اس سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ایڈوانس میں بھی دے سکتے ہیں، جیسے 2 سال کی زکوٰۃ اگر ایک ساتھ دے دی جائے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ 8 لوگوں پر فرض ہے اور 8 لوگوں پر واجب ہے، مطلب 8 قسم کے جو لوگ ہیں ان کو ہم زکوٰۃ جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ پہلے فقیر، جس کے پاس جس کا اپنا گھر نہ ہو، جس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہ ہوں، اور اتنا پیسہ نہ ہو کہ وہ اپنے جو ہے نا کھانے پینے کا خرچ اٹھا سکے یا کچھ بھی۔ مسکین، جس کا گھر تو ہے لیکن اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ طریقے سے کھانا کھا سکے، تینوں ٹائم کا پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے، تو وہ مسکین ہے۔ ایک غلام کو آزاد کرنے کے لیے، جیسے اگر کوئی غلام اپنے مالک سے پریشان ہے تو وہ اس کو اتنی رقم دے دی جائے کہ قرضے کے طور پہ، جیسے اگر ضمانت کے طور پہ، جیسے اگر کسی نے قرض لیا اپنے مالک سے تو وہ اس کو اگر قرض ادا نہیں کر سکتا واپس اس کا، تو وہ اس کو غلام رکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا وہ ہو جاتا ہے، معاہدہ ہو جاتا ہے کہ غلام رکھ لیتے ہیں جب تک کہ وہ اس کا قرض نہیں اتار دیتا۔ تو اگر کوئی اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ وہ اس کو زکوٰۃ دے دیں تاکہ وہ اپنے آپ کو آزاد کرا سکے۔ مقروض یعنی کہ جس پہ قرض ہو، جس پہ اتنا قرض ہو کہ وہ اپنا قرض اتار نہیں پا رہا ہو، تو اس کو ہم جو ہے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں جو ہے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ اگر وہ سفر میں ہو، بھلے امیر ہو، جس سفر میں اگر کوئی ہے وہ بے شک چاہے کتنا امیر ہے لیکن اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ جو ہے راستے میں اس کو کوئی مشکل نہ ہو، مشکلات نہ ہو۔ اور زکوٰۃ جو ہے وہ ہم اس کو بھی دے سکتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے جو ہے ایسے لوگ وہ کیے جاتے ہیں، چنے جاتے ہیں جو زکوٰۃ اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں پورے ملک سے، ان کو ہم جو ہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور آخری جو قسم ہے، آخری جو لوگ ہیں وہ ہوتے ہیں جن سے امید ہو کہ جن کو دیکھ کے آپ کو لگے کہ ہاں یہ اگر ان کی مدد کی جائے تو یہ اسلام قبول کر لیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اسلام جو ہے وہ غالب نہیں تھا دنیا پہ، تو اب خیر اس کی تو ضرورت نہیں ہے۔ اب ماشاءاللہ جو ہے اسلام پوری دنیا پہ غالب ہے، سب سے زیادہ جو ہے مسلمان ہیں دنیا میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم یعنی ایک تو وہ نبی ہیں، ہماری گواہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور پھر وہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نزدیک سب سے اچھا وہ ہے، مجھے سب سے محبوب وہ ہے جو اپنی پیاری چیز میرے نام پر زکوٰۃ کر دے۔ تو جو مسلمان جو ہے، جو انسان اپنی سب سے پیاری چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رحمت میں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے نام پر قربان کرو اپنا مال، اپنی جان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بعد میں کیا ہے، کیونکہ بے شک جان جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے، لیکن لوگ جو ہیں مال کے لیے ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں، لوگ اپنے مال پر جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ تو جب انسان مال خرچ کرتا ہے نا تو اس کا دل بھی وہیں چلا جاتا ہے۔
اس جگہ ہو جاتا ہے جس جگہ پہ وہ اپنا مال خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس دولت ہے؟ کہا جی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اس کو زکوٰۃ کر دو۔ تو جب تمہارا مال خرچ ہوگا تو تمہارے دل سے موت کا خوف نکل جائے گا۔ امام زین العابدین کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، مطلب کوئی جب فقیر آتا تھا تو آپ فرماتے کہ تیرا شکر ہے یا اللہ، تو نے میرا سامان میرے گھر پہنچانے کے لیے میری سواری بھیج دی۔ یعنی کہ وہ خوش ہوتے تھے کہ یہ جو سامان، یہ جو دولت میرے پاس ہے، یہ جو ہے اس کو میں جب اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا تو یہ اللہ کے پاس چلی جائے گی، جو اللہ تعالیٰ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو دینا چاہتا ہوں، میں تجھے دینا چاہتا ہوں کہ تجھے دوں گا وہ میرے لیے جنت میں جمع ہو جائے گا۔ اصل گھر ہمارا جنت ہے، دنیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سخاوت پسند ہے، اللہ تعالیٰ سخی لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی سخی سے کبھی لڑائی نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ سخی سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ بخیل سے اللہ تعالیٰ کی کبھی دوستی نہیں ہو سکتی۔ جو بخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی اپنا دوست نہیں رکھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے، مطلب کب آپ ناراض ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب دیکھو کہ بے وقت بارش ہو رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ نادانوں کے ہاتھوں میں ہے اور روپیہ پیسہ جو ہے وہ بخیل کے ہاتھوں میں ہے۔ یعنی جو لوگ خرچ کرنا نہیں جانتے ان کے پاس پیسہ ہے، اور جو حکومت کو چلانا نہیں جانتے اس کے پاس حکومت ہے، اور جب فصلیں پکی ہوئی ہیں تو جب ان کو بارش کی ضرورت نہیں ہے، پانی کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت بارشیں برساتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی رضامندی کی وجہ کیا، آپ کی رضامندی کب ہوتی ہے، یعنی کہ آپ راضی کب ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب دیکھو کہ بارش وقت پر ہو رہی ہیں، کہ جب زمینوں کو ضرورت ہے بارش کی، اور حکومت جو ہے وہ عقل مندوں کے ہاتھوں میں ہے، اور پیسہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جو خرچ کرنا جانتے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا جانتے ہوں۔ تو بچوں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا پیسہ کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے دگنا دیتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے دگنا نوازتے ہیں۔ تو بچوں، یہ جو ہمارا ٹاپک یہاں پہ کمپلیٹ ہوا۔ اب آپ کو یہ سوال حل کرنے ہیں، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ آپ اس سبق کو پڑھیں گے، سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو ان سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ امید کرتی ہوں سب بچے ہوم ورک چیک کرائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔